ہمارا جو پروردگار دو جہاں ہے نا، وہ اس کی عنایات کے دروازے آج بھی اپنے بندوں پر کھلے ہیں۔ جو بندے کہتے ہیں نا جی ہم نہیں مانتے جی پیروں کو ولیوں کو، یہ مقامات مراتب کیسے ملتے ہیں؟ ارے تو پھر جس رب کو مانتا ہے اس کی قدرت بھی تو نے محدود کر دی ہوئی ہے۔ تو پھر اپنے رب کو قادر مطلق نہیں مانتا۔ اگر تو اپنے رب کو ہر چیز عطا کرنے والا مانتا ہے تو یاد رکھ صرف مرشد کو لاج ہوتی ہے، ہر بندے کو نہیں۔ آج ہر بندہ تو سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو کافر کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ وہ کہتا فلاں فرقہ جہنمی، وہ کہتا فلاں فرقہ جہنمی، کوئی کہتا فلاں فرقہ جہنمی، ہر فرقہ ایک دوسرے کو جہنمی کرنے پہ لگا ہے۔ یہ مرشد کی دعا توجہ جب مرید پر ہوتی ہے نا، مرید کا جو باطن ہے وہ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور مرید ایسے صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ گناہوں کے بعد توبہ کرنے کے بعد صاف ہوتا ہے، یا پلیت ہونے کے بعد غسل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے، مرید بھی ایسے ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 موضوعات پر گفتگو ہے اور بڑی ہی خاص گفتگو ہے۔ گفتگو اس موضوع پر ہے کہ مرشد کامل، اسم محمد اور اسم اللہ ذات اور ہویت کی ہاں۔ الحمدللہ بڑا ہی خاص موضوع ہے، اور یہ سارے کا سارا فیض جو ہے یہ عارفوں کے بادشاہ حضرت سخی سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فنا فضات عین یاہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے، اور ہمارے مرشد گرامی سلطان الفقراء ششم حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور میرے مرشد کامل حضور سلطان الفقراء فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری کلاچوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ یہ فقیر جو آج بیان کرنے لگا ہے وہ بیان یہ ہے کہ ہم کو زندگی میں مسلمان ہونے کے بعد، مومن ہونے کے بعد جس چیز کی ضرورت ہے آج اس ضرورت زندگی کو پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول تک جانا چاہتے ہیں، اگر نہیں جانا چاہتے، محض ایک جنت حاصل کرنی ہے اور نارے جہنم سے بچنا ہے، تو نماز، قرآن، روزہ، حج، زکوٰۃ کافی ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ تک جانا چاہتے ہیں، اس کے رسول اللہ سے آج بھی ملنا چاہتے ہیں مجلس محمدی میں جا کر، اور باطن میں پنجتن پاک کی کچہری، حضرت غوث اعظم کی کچہری، حضرت سلطان باہو کی مجلس، حضرت فقیر نور محمد کی مجلس، آپ میرے مرشد حق حمید یا حمید کی مجلس، اولیاء اعظم کی مجلس جو ہر روز لگتی ہے، ہر مقام پر لگتی ہے، باطنی لوگ میں دنیا جاتی ہے، باطنی اور روحانی طور پر سجتی ہے، جہاں پر صوفیاء اور اولیاء اللہ روز حاضر ہوتے ہیں اور برکات نبوت حاصل کرتے ہیں، برکات رسالت حاصل کرتے ہیں۔ اس فقیر کو بھی اللہ نے یہ مقام دیا ہے الحمدللہ۔ اگر صوفیاء اولیاء جاتے ہیں تو اس فقیر سائی محبوب پیر کو بھی میرے مالک نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ الحمدللہ مجلس محمدی میں بارشیابی عطا ہوئی ہے۔ حضور کی کچہری میں جس بھی مرید کو بھی لے جانا چاہوں، مجھے عام اجازت دی گئی کہ آپ حضور کی بارگاہ میں، ہماری رسول اللہ کی بارگاہ میں ہم اس سالک کو پیش کرتے ہیں، اور رسول اللہ اس پر صبغۃ محمدی کا رنگ چڑھا دیتے ہیں، اور اس کو نمازی، قرآن کا قاری، نمازی، حاجی، ہر مرتبہ اور مقام جو ظاہری دنیاوی ہے یا باطنی روحانی ہے، حضور پاک اس کو عطا کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ یہ اللہ پاک جس کو عنایت کرے جی۔ سب صوفیاء اور اولیاء پر عنایات ربی آج بھی ہوتی ہیں۔ جو بندہ کہتا ہے نا آج عنایات نہیں ہوتی، اس بندے نے رب کو محدود کر دیا ہے۔ یاد رکھیں اس کا رب پھر قادر مطلق نہیں ہے، ہمارا رب قادر مطلق ہے۔ ہمارا اللہ آج بھی بانٹ رہا ہے۔ ہمارا جو پروردگار دو جہاں ہے نا، وہ اس کی عنایات کے دروازے آج بھی اپنے بندوں پر کھلے ہیں۔ جو بندے کہتے ہیں نا جی ہم نہیں مانتے جی پیروں کو ولیوں کو، یہ مقامات مراتب کیسے ملتے ہیں؟ ارے تو پھر جس رب کو مانتا ہے اس کی قدرت بھی تو نے محدود کر دی ہوئی ہے۔ تو پھر اپنے رب کو قادر مطلق نہیں مانتا۔ اگر تو اپنے رب کو ہر چیز عطا کرنے والا مانتا ہے تو یاد رکھ، ارے وہ جب دینے پر آئے نا تو اصحاب کہف کے کتے والے واقعہ کو، یار کے در کے کتے کو آیت قرآن بنا دیتا ہے، یعنی اس واقعہ کو قرآن کی آیت بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یار کی گلی کا کتا ہو، اللہ قرآن میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کا ذکر فرماتا ہے۔ جب بندہ در جہنم کا بن جائے، بندہ کسی کا ہو جائے، اللہ قرآن میں اس کی گواہیاں دیتا ہے، اللہ قرآن میں اس کا شاہد بنتا ہے، چاہے وہ ہونے والا کوئی جانور ہی کیوں نہ ہو۔ ارے کسی کے ہو جائیں اللہ بھی گواہی دیتا ہے۔ اس وجہ سے یہ میرے بیانات، جو واقعات جو بھی آج میں بیان کروں، ایک دو اس میں واقعات ہوں گے میرے بادشاہ کے، اس وجہ سے کہ ہر وہ طالب جو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتا ہے اور اس میں اللہ ذات چاہتا ہے،
उस तालिब को पहला दर कौन सा चाहिए? आइए हम आरफों के बादशाह हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से पूछते हैं। हक बाहू सच बाहू फरमाते हैं, लोगों कोई भी तालिब तब तक मंजिल पर नहीं पहुंच सकता, कोई भी जो तालिब कहते हैं अल्लाह का आशिक, अल्लाह को नहीं पा सकता कब? जब तक वो किसी कामल पीरो मुर्शिद का दस्ते बैत नहीं हो जाता। दस्ते बैत यानी मैं अपने आप को, अच्छा लोग कहते हैं, मैं एक मौलवी सुन रहा था, वो कहता हमने जी अल्लाह के आगे सब कुछ बेच दिया है। अरे अल्लाह के आगे भी जिन लोगों ने बेचा था वो नबी करीम की बारगाह में गए थे, उन्होंने घर बैठ कर नहीं कह दिया था हम अल्लाह के आगे बेच दिया, वो कहता जी हम बैत अल्लाह के हो गए हैं तो हमने अल्लाह के आगे बेच दिया है। सर ओए अल्लाह के आगे जिसने बेचना है उसने पहले अल्लाह के किसी मर्द दरवेश की बारगाह में जाना है। सहाबा इकराम नबी पाक की बारगाह में गए थे, फिर जाकर कहा था कि हमने अब अल्लाह के हाथ बिके हैं। अल्लाह के हाथ बिकने से पहले इसीलिए तो हजूर के बाद सहाबा इकराम भी बैत करते थे, फिर अहले बैत अतहार, फिर इसी बैत को औलिया अल्लाह ने बैत को बदला और इस बैत को बातनी बैत करार दिया गया। यानी अब तो वो खुलफा वाला दौर नहीं रहा, तो अब वो खुलफा जो जानशीन रसूल बनकर बातनी और रूहानी रसूल अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं, अब उनकी बैत चलेगी। ठीक है, तो इसलिए औलिया अल्लाह ने इस बैत को बातनी बैत फरमाया और बैत करना शुरू किया ताकि लोग अल्लाह और उसके रसूल के राह में बिक जाएं। तो बिकने से मुराद किसी मर्दे कलंदर की बारगाह में जाएं, अल्लाह के वली की बारगाह में। अच्छा वहां पर जाकर बिकना है आपने। अब अल्लाह का वली क्या करेगा, अल्लाह का दरवेश क्या करेगा, जिसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के दौर में इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कुरान कहता है हमने इंसान को जमीन पर अपना जानशीन मुकर्रर किया। अब जो खुदा और मुस्तफ़ा का जानशीन है मुसल्ला रसूल पर बैठा है। अब जो कोई बंदा बैत होने के लिए आता है वो क्या करता है, वो मुर्शिद कहता है बंदे पढ़ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर उसको दस्ते बैत करता है और बैत करने के बाद उसको कहता है, जो हमारे मुरीद हैं वो भी ये उनको तो पता होगा, तालिब है उनको पता होगा, हर उस बंदे को बता रहा हूं जो आज कह रहे जी वो पीर फकीर थे जो बैत करते हैं जी हमें तो उसकी समझ नहीं आती। हम जब बैत करते हैं तो कहते हैं कलमा शरीफ पढ़ाकर कि हमने आपको नबी पाक गौस पाक की बारगाह में बेच दिया, अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया, अल्लाह आपको कबूल फरमाए। हमारा मुरीद होने के बाद आपको आगे पेश किया जाता है। ये बैत का असल तरीका है कि आप किसी अल्लाह के वली की बारगाह में जाएं, वो आपको अल्लाह की बारगाह में बेचे। अब कह दो जी हम अल्लाह की बारगाह में बिक गए हैं, एवं गली बात ही नहीं बिकता होता। याद रखे जब तक उसके सुल्तान बहू का मैंने फरमान बता दिया कि कोई तालिब सारी जिंदगी रियाजत के पत्थर पर सर फोड़ फोड़ कर मर जाए मगर वो अल्लाह तक नहीं जा सकेगा। क्यों? जब तक उसका कामल पीरो मुर्शिद नहीं होगा। पीरो मुर्शिद जो होता है वही तो अल्लाह तक लेकर जाता है। अरे लोग पूछते हैं पीरो मुर्शिद कहते किसको हैं? पीरो मुर्शिद होता है जो दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल का नायब होता है। पीरो मुर्शिद कौन होता है? अरे वो अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। पीरो मुर्शिद कौन है? लोग पूछते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगु इलैहिल वसीला। लोग पूछते हैं पीरो मुर्शिद कौन है? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अरे लोग पूछते हैं पीरो मुर्शिद कौन है? इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। इसको पीरो मुर्शिद कहा जाता है। मेरे नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो कायनात में बेहतरीन इंसान वो होता है जो किसी की मुर्शदी करे यानी रहबरी करे यानी कामिल मुर्शद। रसूलुल्लाह उसको कामिल मुर्शद यानी रहनुमाई करने वाले को बेहतरीन इंसान कहते हैं। लोग पूछते हैं जी अब पीरो मुर्शद क्या होता है? अरे पीरो मुर्शद वो होता है जो दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल का जिल होता है, उनका जलवा होता है, उन तक ले जाने की सलाहियत और कुव्वत रखता है। अरे अल्लाह के हिजाबों में से मुर्शद आता है, कुन्तु कंज़न मख्फिया फअहबब्तु उरिफा खलक़तल इंसाना। अल्लाह के राजों में छुपा हुआ मुर्शद होता है, खुदा के तौहीद के पर्दों से निकलकर
वो आलम नासूत में बशरी चोले में आकर लोगों को समझाता है कि लोगों आओ, मदीना में एक ऐसी हस्ती है जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहा जाता है, वो आज भी रूहानी और बातनी तौर पर जिंदा और जावेद है। मजलिस रसूल लगती है, रसूल रोज मिंबर पर बैठते हैं, रसूल अहले बैत और सहाबा को फैज अता करते हैं। आज भी आदम तैयार होते हैं, आज भी आदम के अंदर नूरे खुदा, नूरे मोहम्मदी फूंका जाता है, आज भी आदम को फरिश्ते सजदा करते हैं। आओ, मुर्शिद कामिल कहता है मैं तुझको लेकर जाता हूं उस बारगाह के अंदर, क्योंकि मुर्शिद कामिल वो दरवाजा है जो बारगाह मोहम्मद में खुल जाता है जाकर। अरे मुर्शिद को ऐਵੇਂ ना जानो, खुशकिस्मत लोग हैं कि जिनको अल्लाह पर्दों से निकाल कर कामिल मुर्शिद दुनिया में भेजता है। और याद रखें, एक मुर्शद होता है कामिल पीरो मुर्शद, जिसको पूरी दुनिया के, ये पाकिस्तान का 2.5 करोड़ नहीं, ये खरबों इंसानों की फिक्र है जिसको लगी हुई कि ये सारे इंसान अल्लाह की जात में फना हो जाएं, अपने आप को मिटाकर उस जात का सबात करें और मेरे साथ बहिश्ते बरी में दाखिल हो जाएं। ये सिर्फ मुर्शद को लाज होती है, हर बंदे को नहीं। आज हर बंदा तो सोशल मीडिया पर एक दूसरे को काफिर काफिर करने पे लगा हुआ है। वो कहता फला फिरका जहन्नमी, वो कहता फला फिरका जहन्नमी, कोई कहता फला फिरका जहन्नमी, हर फिरका एक दूसरे को जहन्नमी करने पे लगा है। वाहद औलिया अल्लाह हैं, वो किसी को जहन्नमी नहीं करते बल्कि गुनहगारों को भी कहते हैं आ जाओ, हम तुम्हें सीने से लगाकर अल्लाह से मिला देंगे, हम रसूल अल्लाह से मिला देंगे। अरे औलिया अल्लाह का वो दर है, ये वो दर जानना है जहां पर किसी का दिल नहीं तोड़ा जाता, जहां पर किसी को धुतकारा नहीं जाता, जहां पर किसी को धक्के नहीं दिए जाते। ये मुर्शिद कामिल का दर है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो तालब हो, जो चाहते हो कि हमें जो अंबिया और औलिया पर अल्लाह मुशाहदात करता था, करामात करता है औलिया अल्लाह पर, अल्लाह हमें भी अता फरमाए। सीना हमारा भी मदीना बने, बातन जिंदा हो, लतीफ़ा नफ्सियो कल्बी रूही सिर्री खफी मखफी अखवा मुकामी अन्ना। सातों लताइफ अगर कोई चाहता है मेरे जिंदा हो जाए और मैं सातों मनाजिल को पार कर जाऊं और हफ्ते अंदाम पर मेरी हुकूमत आ जाए, अगर कोई तालिब चाहता है कि मैं लतीफ़ा नफ्सी कल्बी रूही सिर्री खफी मखफी अखफा मुकामी अन्ना, अगर कोई तालिब चाहता है मैं आलम नासूत मलकूत जबारूत लाहूत बाहूत याहूत हुवियत की हा में जाऊं, अगर कोई तालिब चाहता है कि मैं अपने नफ्स से अम्मारा लुआमा मुलहिमा मुतमइन्ना राजिया मर्जिया और नफ्स से कामिला में जाऊं, तो उस तालिब को चाहिए, उस बंदे को चाहिए, अगर वो अपने वजूद की सैर करना चाहता है तो दुनिया में शेख को ढूंढे, कामल मुर्शद को ढूंढे। गौसे आजम ने फरमाया लोगों, अल्लाह हर जमाने में सूफिया और औलिया के दिलों में बसता है और लोगों की रहनुमाई करता है। ऐ लोगों, अपने जमाने में सूफिया और औलिया में खुदा को तलाश करो। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ लोगों, अल्लाह जर्रे जर्रे में मौजूद है, लेकिन औलिया के दिल में खास तजल्ली फरमाता है। अपनी जिंदगी में कोई औलिया तलाश करो, कोई फकीर तलाश करो, कोई पीरो मुर्शिद तलाश करो, फिर क्या करो, उसके दस्ते बैत हो जाओ, उसके मुरीद हो जाओ। अच्छा, उसके मुरीद इरादा करने वाला, मुर्शिद राह दिखाने वाला, इरादा करो मैंने अल्लाह को और उसके रसूल को पाना है, मुर्शिद दस्ते बैत करेगा और आपको रूहानी और बातनी तौर पर, ये सारा रूहानी मामला है। बात कहते हैं जी ऐसी दुनियादारी वाला काम करना, सिर्फ ये शरीयत के ही काम करने हैं, हमने ये रूहानियत में नहीं आना, उनकी अलहदा, हम वो अपना काम करें, हम उसको नहीं छेड़ते। लेकिन जो बंदे रूहानी दुनिया में आना चाहते हैं तो उनको ज़रूरत है किसी रूहानी उस्ताद की। फिर तो पीरो मुर्शिद का बैत हो, मुर्शिद उसको जब बैत करता है, मैंने फिर बता दिया, मुर्शिद वो दरवाज़ा है जो बारगाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर खुल जाता है। पीरो मुर्शिद क्या करता है, पीरो मुर्शिद अपने मुरीद को अपनी नज़र तवज्जो पढ़ाई के साथ, क्योंकि मुर्शिद के दिल में अल्लाह होता है, मुरीद के दिल में वो जिक्र जारी करता है, एक नूर की तार होती है। हज़रत सुल्तान बाहू कहते हैं मुर्शिद के नूर की तार मुरीद के
دل سے ملتی ہے، مرشد کے دل کی تار مرید کے دل سے ملتی ہے۔ مرشد کے دل میں اللہ ہوتا ہے، مرید کے دل میں اسم اللہ ذات کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ تار جڑی رہتی ہے، جب تک جڑی رہتی ہے مرید کا ذکر جاری رہتا ہے۔ اس تار کو کہتے ہیں محبت اور نسبت کی تار، مریدی کی تار۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارا قلب جاری ہو جائے، صرف کسی کامل پیر کے بیعت ہو جائیں۔ الحمدللہ آج کئی لوگ میرے پاس آئے، وہ کہتے ہیں حضور ہم بڑے لوگوں کے پاس گئے، میں نے کہا کہیں نہ جاؤ، صرف سروری قادری طریقے میں آ جاؤ، آپ کا قلب زندہ ہو جائے گا۔ ان کو سروری قادری طریقے میں بیعت کیا، الحمدللہ ان کا سینہ بھی روشن ہوا، ان کا دل بھی زندہ ہوا، ان کو فیض بھی ملنا شروع ہو گیا، زیارتیں بھی ہونا شروع ہو گئی، ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ بیعت ہونے کی صرف برکت اس کو ملی۔ اچھا، پیر و مرشد کیا کرتا ہے؟ اپنی نظر اور توجہ اور دعا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دن رات التجا کرتا ہے، یا اللہ جو جو ہمارے مرید ہیں، طالب ہیں، ان سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ فقیر بھی کرتا ہے دعا، ہمارے مرید و طالب سب کے گناہوں کو معاف کر۔ اللہ جو مرید، اب یہ پیر و مرشد کی ڈیوٹی بتا رہا ہوں، جو مرید چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو دنیا، دین، آخرت، اللہ ان کی سب بہتر فرما دے۔ آج یہ مرشد کی دعا توجہ جب مرید پر ہوتی ہے نا، مرید کا جو باطن ہے وہ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور مرید ایسے صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ گناہوں کے بعد توبہ کرنے کے بعد صاف ہوتا ہے، یا پلیت ہونے کے بعد غسل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے، مرید بھی ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب مرشد اپنے مرید کو چنگی طرح، اچھی طرح، بالکل ہے پاک صاف شفاف کر دیتا ہے نا، تو پھر مرشد کیا کرتا ہے؟ اس کا بازو پکڑتا ہے، اس کو بازو پکڑ کر کو سب سے پہلے حضور غوث پاک کی کچہری میں لے جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے بڑی کچہری، بڑی مجلس، شہنشاہ بغداد، عالم لاہوت کے اندر فرما روائے اولیاء اللہ بن کر بیٹھے ہیں۔ کائنات میں جتنے غوث، کتب، دال، درویش، قلندر بنتے ہیں وہ غوث اعظم بنا رہے ہیں۔ اچھا، ان کی کچہری میں پیش کیا جاتا ہے، پھر ان سے مہر لگوانے کے بعد ان کو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام لینے آتے ہیں۔ تو سلطان باہو لکھتے ہیں، فقیر نور محمد میرے بادشاہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ اس طالب کی گردن کو مولا علی اپنی باطنی ذوالفقار سے کاٹ دیتے ہیں، اور اس کے باطن کی گردن کو کاٹ کر مولا علی اس کے اوپر اپنا سر مبارک لگا دیتے ہیں، یعنی کہ عین اللہ وجہ اللہ کا سر اقدس اس کے اوپر لگاتے ہیں۔ پھر کیونکہ عام بندہ رسول معظم اور اہل بیت کی زیارت نہیں کر سکتا، اس لیے گردن کاٹ دی جاتی ہے، اور اس کے اوپر مولائی علی ولی اللہ کا چہرہ مبارک لگایا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ چہرہ ہے جس چہرے کو وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ کہا گیا ہے۔ اللہ کے سوا محمد کو کوئی نہیں پہچان سکتا، کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا محمد، وہ پاک شخصیات ہیں، وہ پاک ہستی ہیں۔ اس لیے روحانی طور پر غوث پاک سرکار جب منظوری دیتے ہیں، اس کے بعد مولا علی ذوالفقار سے اس کی گردن قلم کرتے ہیں، اور روحانی اور باطنی طور پر اس کے اوپر علی وجہ اللہ کا چہرہ اپنی گردن لگاتے ہیں۔ پھر اس کو جب اس کے چہرے کے اوپر علی المرتضیٰ کا چہرہ لگتا ہے، پھر نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب جب طالب حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے تو حضور کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ علی کی آنکھیں حضور کو پہچان سکتی ہیں، علی کی آنکھیں حضور سے محبت کرتی ہیں، علی کی آنکھیں حضور کا حیا کرتی ہیں، علی کی آنکھیں اس قابل ہیں کہ وہ حضور کا دیدار کر سکیں، اس لیے طالب کو مولا علی علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی خاص باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا ان لوگوں کو پتا ہوں گی جن پر اگر وارد ہوئی ہے یہ بات، ان لوگوں کو اللہ نے جو مقام اچھا نہیں بھی دیا تو یہ فقیر دعا کرتا ہے اللہ آپ سب کو اور مجھے یہ خاص کچہری نصیب کرے۔ اچھا، جب بندہ مدینہ شریف میں کچہری یہ پہلی لگتی ہے، حضور پاک صاحب الولاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچہری لگتی ہے، تو جب حضور کی بارگاہ میں کچہری لگتی ہے تو وہاں پر پیش کیا جاتا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں طالب تجھے کیا چاہیے؟ تو طالب سب سے پہلے حضور کے قدموں کو چومتا ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں یہ بتا رہا ہوں طالب کو کیا کرنا چاہیے۔ آج میں نے اپنے موضوع بتا دیا ہے، مرشد، اسم محمد، اسم اللہ ذات۔ اب طالب جب حضور کی قدموں چومتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام اس کے باطن کے وجود کے اندر عالم لاہوت لگاتے ہیں
اور پھر اس کے اندر اسم محمد جو لاکھوں خربوں موکلات نے اٹھایا ہوا ہے، وہ بندے کے سینے کو اتنا وسیع کر دیا جاتا ہے کہ عالم لاہوت بنا دیا جاتا ہے، اندر اسم محمد لگا دیا جاتا ہے، اور وہ خربوں موکلات اسم محمد کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بندے کا سینہ بامثل نور مدینہ اور خدا کے نور کا خزینہ بن جاتا ہے، اور یہ چھوٹا سا سینہ نہیں رہتا، کائناتیں اس سینے میں آ سکتی ہیں۔ غضب کیا تو نے فاش کر دیا، اور ایک میں ہی تو راز تھا سینہ کائنات میں، یعنی یہ پورے سینہ کائنات میں میں ہی تو راز تھا۔ یہ وہ پوری کائنات کے رازوں کو سمونے والا جو سینہ ہے وہ بندے کا یہ سینہ ہے، پر تب جب بندہ یہ سینے کو مدینہ حضور سے بنوائے گا، اور پھر پوری کائنات، یہ دنیا کی بات نہیں کر رہا، پوری کائنات اس بندے کے سینے میں آ جائے، کیونکہ اس میں محمد آ جائے گا، اور جہاں پہ محمد آ جائے لاکھوں خربوں جنات موکلات اس بندے کے ارد گرد طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس بندے کے اندر اس میں محمد آ گیا۔ حضرت سلطان بہو کہتے ہیں اس بندے کا جسم اس میں محمد کے نور میں گم ہو جاتا ہے، نور محمدی میں چلا جاتا ہے، اور جنات موکلات فرشتے اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ وہ جو بندہ سوچتا بھی ہے، فرشتے اس کی فوراً اس حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں موکلات کو، اس باطنی مخلوقات کو، کہ اس بندے کے اندر میرے محبوب کا نور ہے، کیونکہ اس کو طلب سچی تھی۔ سلطان بہو کہتے ہیں پھر اس کو نبی پاک اس میں محمد عطا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں اللہ ذات، اس میں اللہ ذات ملتا ہے۔ اب پھر اس میں اللہ ذات کیسے ملتا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی کچہری میں پیش کرتے ہیں۔ تب جب بندہ مکمل ہو جائے، یہ بات رہو یکدم نہیں سارا کچھ ملنا ہے، یہ ایک وقت لگتا ہے۔ پھر رسول معظم بندے کو اللہ پاک کی کچہری میں لے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے یہ انشاءاللہ اگلے بیان میں بتاؤں گا، کیونکہ ابھی مجلس محمدی میں قیام ہے۔ ابھی حضور جب اس میں محمد دیتے ہیں تو کیا کیا بندے کو مراتب ملتے ہیں، کیا کیا درجے ملتے ہیں، کن کن عالمین کی سیر ہوتی ہے، کون کون سا علم بندے کے پاس آتا ہے، اور بندہ کیسے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے والا وہ ملجا بن جاتا ہے، حضور کا نائب بن جاتا ہے، وہ نائب بن کر کیا کام کرتا ہے انشاءاللہ اگلے بیان میں بتاؤں گا۔ حضور کی کچہری میں کیا ملتا ہے، اور اللہ پھر بندے کو کیا اپنی مجلس میں اپنا اسم اللہ ذات کیسے عطا کرتا ہے، انشاءاللہ اگلے بیان میں ملتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے کامل مرشد کا بیعت ہو کر اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور حضور کا اسم محمد ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔